اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 اور 65 کے درس کا آج تیسرا حصہ پیش ہے۔ آج کے درس میں ان آیتوں سے حاصل ہونے والے فوائد کا ذکر ہوگا۔ پہلی بات تو ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ ایمانی احکام سب کے لیے یکساں ہیں، کسی کو کسی پر کوئی خصوصیت حاصل نہیں ہے، کیونکہ قرآن عظیم میں ہے کہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ۔ آپ فرما دیجئے کہ اے کتابیوں، ایسے کلمے کی طرف کو آؤ جو ہم میں تم میں یکساں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اسلام کے سوا کسی دین میں برابری اور مساوات نہیں ہے۔ عیسائیوں میں رسول کو معبود اور امت کو عابد مانا گیا، اسی طرح ان کے علماء اور رہبان احکام حلال و حرام کے مالک سمجھے گئے کہ جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں اور جو چاہیں حرام کر دیں۔ بلکہ عیسائیوں کے گناہ ان کے پادری صاحب معاف کر دیتے ہیں۔ ان کے یہاں کالے گورے، ولایتی دیسی، آقا و غلام کا فرق اب تک موجود ہے۔ اور اسلام کی شان یہ ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ مالک و بندہ، محتاج و غنی ایک ہوئے، اس کی سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دہلی کے لال قلعے میں کوئی چپراسی تھا، کوئی وزیر تھا، کوئی شہنشاہ، کوئی فقیر، وہاں سب کے نام بھی الگ الگ تھے اور کام بھی جدا جدا۔ مگر جب جامع مسجد میں آ کر یہ لوگ نماز میں شامل ہوتے تو یہ سارے فرق اٹھ جاتے تھے۔ نہ نام میں کوئی فرق، نہ کام کے اندر کوئی فرق، نام سب کا مسلمان، کام سب کے عبادت رحمان اور تلاوت قرآن۔ اسلام میں مولوی صاحب اور پیر صاحب کسی کے گناہ معاف نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے گناہوں پر سب شرمندہ ہیں۔ حضرت غوث الثقلین سرکار بغداد کعبہ معظمہ کی بجری پر منہ مل مل کر کہتے ہیں کہ الہی مجھے بخش دے، اور اگر بخشش کے لائق میں نہ ہوں تو مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا تاکہ نیکوں کے روبرو میں شرمندہ نہ ہوں۔ تو ماں اور شما کس شمار میں ہیں؟ یہ ہے اسلام کی تعلیم اور اس پر بڑے بڑوں کا عمل۔ حضرت امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے روایت کی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ اتری تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم عیسائیت میں علماء کی پوجا تو نہیں کرتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا وہ تمہارے حرام اور حلال کے مالک نہیں تھے اور تم ان کے احکام پر عمل نہیں کرتے تھے؟ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، ایسا تو کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اربابا من دون اللہ کا یہی مطلب ہے۔ اس کی دوسری جگہ تفسیر یوں کی گئی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بزرگان دین سے الزام اٹھانا اور ان کے اوصاف طیبہ کو ظاہر کرنا یہ سنت قرآنی ہے۔ دیکھو، اہل کتاب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہودیت یا عیسائیت کا الزام لگایا۔ اللہ رب العزت نے ان کی صفائی بیان فرما کر انہیں اس الزام سے بری کر دیا۔ اسی طرح یہودیوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جادوگری کا الزام لگایا۔ اللہ رب العزت نے ان پر سے بھی الزام کو دور فرمایا، ان کی نبوت کا اعلان کیا اور فرمایا وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر۔ سامعین اکرام، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ایمان اور نیک اعمال کا لوگوں کو گواہ بنا لیا کریں تاکہ ان کی گواہی قیامت میں کام آ جائے۔
جب اس آیت میں کفار کو اپنے گواہ بنانے کا ذکر ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ نہ مانیں، اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ ہمیں اپنے ایمان اور اپنے نیک اعمال کے اوپر گواہ بنا لینا چاہیے، خصوصاً حضرات انبیاء کرام، حضرات اولیاء کرام کو ضرور گواہ بنانا چاہیے، حتیٰ کہ پانی کے قطروں، ریت کے ذروں کو اپنا گواہ بنا لینا چاہیے، کہ دریا اور جنگلوں میں بھی کبھی کبھی بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ گواہ بنانے کی 3 صورتیں ہیں کہ لوگوں پر اپنا ایمان ظاہر کریں، اپنے کچھ نیک اعمال اعلانیہ بھی کریں، اپنی شکل کو مسلمانوں کی سی رکھیں تاکہ لوگ اس کے ایمان کے گواہ ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔